بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سچا واقعہ۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق فیصل آباد کے پاس ایک چھوٹے سے شہر شاہکوٹ کے علاقہ علی آباد سے ہے۔ ہمارے علاقے میں مین روڈ پر ایک دکان ہے، وہ بہت پرانی اور قدیم ہے، جو سالوں سے بند پڑی تھی۔ پھر ایک دن میرے دوست وہ دکان کرائے پر لی۔ دکان کا مالک شہر سے باہر رہتا تھا۔ میرے دوست نے اس دکان میں روٹیوں کا تندور کھولا۔ اس دکان کی یہ خاصیت تھی، وہ دکان شروع میں بہت اچھی چلتی، پھر ایک دم کام سلو ہو جاتا۔ میرے اس دوست نے وہ دکان اچانک چھوڑ دی۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ تمہارا کاروبار کافی اچھا تھا، پھر تم نے دکان کیوں چھوڑ دی، تو اس نے بتایا، میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اتنا زیادہ کام چلنے کے باوجود پیسے نظر نہیں آتے۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی پیسے نکالتا ہے، اور صبح جب میں یہ دکان کھولتا تو مجھے رات بھر یہاں کسی کے ہونے کا احساس ہوتا۔ میں نے اپنے دوست کی بات نہیں مانی، اسے اس کا وہم سمجھا اور اس کا مذاق اڑا دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ دکان اور کافی لوگوں نے کرائے پر لی اور کھولی، پر 2 یا 3 مہینے میں ہر کوئی وہ دکان خالی کر دیتا تھا۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ اس دکان میں سے پیسے غائب ہوتے ہیں، اور رات میں دکان بند ہونے کے باوجود صبح ایسا لگتا جیسے ساری رات کوئی موجود رہتا ہے۔ دکان کی ساری چیزیں بکھری ہوئی ملتی تھی۔ میرا ایک بھائی جو بہت بڑا شیف ہے، جو کوکنگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت بڑے پیمانے پر میرے بھائی کا کام چلتا ہے۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا، یار آصف، وہ شہر والا پکوان سینٹر بہت دور پڑتا ہے، یہ جو ہم اپنے یہاں دکان ہے وہ کرائے پر لے لیتے ہیں، گھر کے نزدیک ہو جانے گے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ نہیں بھائی، لیکن بھائی کو صاف صاف منع کر دیا۔ میں نے بھائی کو بتایا کہ یہ دکان ٹھیک نہیں ہے، بہت منع کیا، پر بھائی ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ میرے بہت منع کرنے کے باوجود بھی بھائی نہیں مانے۔ ہم نے وہ دکان لے لی رینٹ پر۔ شروع میں کام بہت اچھا چلا۔ کاؤنٹر پہ میں بیٹھتا تھا، بھائی خود کھانا بناتے، اور ہم نے 3 لڑکے اور بھی رکھے۔ ہم شادی بیاہ، عقیقہ اور دیگر تقریبات کا کھانا بناتے، اور حلیم اور بریانی بھی بیچتے تھے۔ بہت اچھا کام چلا، جس پر ہم لوگ بہت خوش تھے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے۔ لیکن جب حساب کتاب لگاتے تو پیسے بہت کم ہوتے۔ ہمارے مال کے حساب سے ہم لوگ بہت پریشان بھی رہتے تھے اس وجہ سے۔ لیکن باہر لوگ دیکھتے کہ بہت اچھا کام چل رہا ہے، ہر کسی کی نظر میں یہی ہوتا کہ ان کا کام بہت اچھا جا رہا ہے، پر ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ایسی حالت ہو گئی تھی کہ کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار، 3-4 مہینے تک یہی چلتا رہا۔ ایک دن اچانک ایک لڑکے نے کام چھوڑ دیا اور وہ بھاگ گیا۔ اس کو دیکھ کر دوسرا لڑکا بھی بھاگ گیا۔ اب بس میں، میرا بھائی اور ایک لڑکا رہ گئے تھے دکان پر۔ 1 ہفتے بعد میں اس لڑکے کے گھر گیا جو پہلی دفعہ بھاگا تھا۔
میں نے اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بہت اصرار کے بعد اس کی ماں باپ نے اسے راضی کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا، آصف بھائی، اس دن جب میں رات کو پکوان سینٹر پر پانی بھرنے گیا تھا۔ ناظرین، میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے علاقے میں اکثر رات میں پانی آتا ہے 2 بجے کے بعد۔ اس نے مجھے بتایا، لڑکے نے، جب میں پانی بھرنے گیا تو ساری لائٹیں بند تھی، پر میرے ہاتھ میں ایک موبائل تھا۔ میں نے پکوان سینٹر کا شٹر کھولا اور آدھا شٹر گرا دیا، پانی کھولا اور ہینڈ فری لگا کر میں لیٹ گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک لمبا سا آدمی، خوفناک شکل، اور 2 بچے، وہ بھی بہت خوفناک تھے، اور ایک چڑیل نما عورت میرے چاروں طرف کھڑے ہو گئے، اور اس جنات جیسے آدمی نے میرا گلا پکڑ لیا اور دبانے لگا۔ میں بہت چیخا چلایا پر میرے حلق سے آواز نہیں نکلی، اور اس نے مجھے کہا، اگر اپنی نسل بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ بات اپنے مالک سے بھی بول دینا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا اور مجھے بتایا، اس دکان میں میرا خون ہے، یہ میری دکان ہے۔ جس نے مجھے مار کر اس دکان پہ قبضہ کیا تھا، اسے تو میں نے مار دیا۔ اس کے پورے خاندان کو میں نے ختم کر دیا۔ یہ دکان میں نے بہت محنت سے بنائی تھی، میری نہیں تو یہ کسی کی بھی نہیں۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی اور میں کھڑا ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس لڑکے کی بات سن کر میں بھی بہت پریشان ہوا۔ میں نے بھائی کو یہ ساری بات بتائی۔ بھائی نے کہا، اتنا پیسہ لگا ہے اس پر، سامان سے ساری دکان بھری ہوئی ہے، ایک دم کیسے چھوڑ دیں؟ پھر کچھ دن بعد بھائی کے ایک دوست ایک عالم کو لے کر آئے۔ اس رات میں اور وہ عالم صاحب وہاں رکے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ رات کے 2 بجے کے قریب دکان میں اور عالم صاحب تھے۔ اچانک وہی ہوا، ایک جنات جیسی شکل، خوفناک، 2 خوفناک شکل کے بچے اور ایک چڑیل حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی وہ جن اور چڑیل اور وہ بچے حاضر ہوئے تو انہوں نے عالم صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پر عالم صاحب کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور ایک لیمو تھا، اور عالم صاحب مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس جن کا حملہ ناکام جا رہا تھا۔ میں یہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ایسا لگ رہا تھا میرے پاس زبان نہیں، اور عالم صاحب نے پتہ نہیں مجھے کیا کیا تھا، میں بالکل سن ہو گیا تھا۔ عالم صاحب نے کہا، ان جنات سے چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا تم نے اسے مار دیا، اب اور بے گناہ لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس جن نے کہا، یہ میری دکان ہے، میں نے بہت محنت سے بنائی تھی، میں اس دکان کو نہیں چھوڑوں گا، میں یہاں ہی رہوں گا، جو بھی یہ دکان لے گا میں اسے مار دوں گا۔ جیسے ہی جن نے یہ کہا وہ چارم عالم صاحب پر حملہ کرنے لگے۔ عالم صاحب کے کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، پر عالم صاحب کے سارے کپڑے
خون سے بھر گئے، یہاں تک کہ میری دکان بھی خون جگہ جگہ پھیلنے لگا۔ عالم صاحب کے ہاتھ میں جو لیمو تھا انہوں نے وہ کاٹا اور ایک ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل لی۔ اس میں وہ لیمو ڈال کر ان کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ چاروں اس پانی کے گرتے ہی زمین پر بیٹھ گئے اور اٹھنے کی بہت کوشش کی پر اٹھ نہیں سکے۔ پھر عالم صاحب نے ایک کانچ کی بوتل نکالی اور ایک بیگ سے ایک تعویذ اور ایک چھوٹی بک نکالی جس پر عربی میں کچھ آیات لکھی تھی۔ عالم صاحب نے وہ آیات زور زور سے پڑھنے لگے اور وہ کانچ کی بوتل نیچے رکھ دی اور زیادہ زور زور سے پڑھتے رہے۔ اچانک اس بوتل میں خود بخود خون جمع ہونا شروع ہو گیا اور جب وہ بوتل فل بھر گئی پھر عالم صاحب نے اسے بند کر دیا اور مجھے ہوش میں لا کر وہاں سے چلے گئے۔ 3-4 دن کے بعد جب ہم نے دکان کی صفائی کی تو دکان کے ایک کونے میں بہت بڑا سوراخ نظر آیا تھا۔ میں نے اسے کھودا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے۔ پھر مجھے یاد آیا یہ وہ پیسے ہیں جو یہاں لوگوں کے غائب ہوتے تھے۔ میں نے وہ سارے پیسے نکالے، پھر عالم صاحب کے پوچھ کر ان پیسوں کو مسجد میں دے دیے۔ آج اللہ کا شکر ہے میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے اور اس میں بھی اب بہت کچھ اللہ کا شکر ہے میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے اور اس میں بھی اب کچھ نہیں، اب بہت اچھا سب کچھ چل رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔